السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کے شدید جھٹکے، میرپور میں متعدد عمارتیں متاثر، مختلف حادثات میں 69 افراد زخمی، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 اور گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز جہلم سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ جہلم، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں دفاتر سے باہر نکل آئے۔ میرپور آزاد کشمیر میں قیامت خیز زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں حادثات میں 614 افراد زخمی ہوئے، 450 مکانات کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ دور دراز علاقوں کے متاثرین تاحال امداد سے محروم۔ جاتلا اور بھمبر میں ہر طرف تباہی، بڑے گاؤں ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا زلزلہ متاثرین کے لیے ادویات اور سرجیکل سامان کا عطیہ۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں بھی 200 خیمے، 400 بستر اور 400 کمبل لے کر آزاد پہنچ گئے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں، مشکل اور دکھ کی گھڑی میں میرپور کے متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عالمی اسلامی بینک کے چیف ایگزیکٹو شیخ علی بن عبداللہ کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی اور اقتصادی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال استحکام سے دیر پامد کی جانب گامزن ہے۔ اقتصادی ترقی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قیام امن کی ضروری ہے۔ مودی کے گھمنڈ نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹنے کے بعد خون ریزی کا خدشہ ہے۔ عالمی طاقتیں مبصرین کو مقبوضہ وادی بھیجنے کے لیے مودی پر دباؤ ڈالیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو۔ وزیر اعظم سے ملیشین اور نارویجن ہم منصب اور ہیومن رائٹس واچ وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور بھارت مل جل کر مسئلہ کشمیر حل کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم عمران خان اور مودی کو پیغام۔ مسئلہ کشمیر کو سنگین معاملہ قرار دے دیا۔ کہا، مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان اور مودی نے اختلافات ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے۔ پاکستان، ترکی اور ملیشیا اسلاموفوبیا کے خلاف متحد۔ سفریقی اجلاس میں مشترکہ ٹی وی چینل شروع کرنے کا فیصلہ۔ مغرب کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نفرت انگیز تقاریر سے مسلمان سب سے متاثر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا نفرت انگیز بیانیے سے نمٹنے سے متعلق کانفرنس سے خطاب۔ کہا، دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہودیت اور عیسائیت میں بھی انتہا پسندی ہے، لیکن افسوس کہ انتہا پسندی کو ہمیشہ اسلام سے جوڑا گیا۔ ایل این جی اسکینڈل کیس میں شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ نیب کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ شاہد خاقان عباسی کا 9 صفحات پر مشتمل تحریری بیان عدالت میں جمع۔ کہا، نیب نے اثاثوں، آمدن، اخراجات، بینک اکاؤنٹس کا 20 سالہ ریکارڈ مانگا ہے۔ 2 دہائیوں پر محیط فائنینشیل تفصیل دینا اکثریت کے لیے ممکن نہیں۔ نیب کا اصل مقصد تضحیک اور ہراساں کرنا ہے۔ نیب نے 2 افسران کو دھمکیاں دے کر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے دباؤ ڈالا۔ نیب کی تحقیقات سے کچھ نہیں نکل رہا۔ لوگ نیب حراست سے جوڈیشل ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب تماشے ختم ہو رہے ہیں۔ نیب کا کال اپ نوٹس مذاق بن گیا۔ بنی گالہ سے نیب کو حکم آتا ہے اور گرفتاری ہو جاتی ہے۔
ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا بدعنوانی شہباز شریف نے نہیں کی، بدعنوانی پشاور میٹرو میں ہوئی، چیئرمین نیب سے بی آر ٹی کی انکوائری کھلوانے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات سے بھاگ رہی ہے۔ عمران خان بیرون ملک فنڈنگ کے نام پر منی لانڈرنگ کرتے رہے، ایک اچھے کام کی خاطر اسپتال کے نام پر غیر ملکی فنڈنگ لیتے رہے۔ عمران خان کو ڈر ہے الیکشن کمیشن کے آزادانہ کام کرنے سے وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مسٹر کلین 5 سال سے اپنی منی لانڈرنگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسٹر کلین آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ ان کا 300 کنال کا محل کیسے چلتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سخت ترین کرفیو 53ویں روز میں داخل، وادی میں خوراک ادویات کا بحران، بھارت تمام سختیوں کے باوجود کشمیریوں کو احتجاج سے روکنے میں ناکام۔ کشمیریوں کا آج سے 3 دن تک سری نگر میں لال چوک کی طرف مارچ کرنے کا اعلان۔ قابض انتظامیہ نے وادی کو چھاونی میں بدل دیا، گلی گلی فوجی چوکیاں بنا کر رکاوٹیں لگا دی۔ بھارت میں زیر تعلیم کشمیری طالب علم گھر والوں سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پائی کے محتاج ہو گئے۔ دیار غیر میں گزر بسر اور فیس جمع کرانے کے پیسے بھی نہیں رہے۔ اکثر طلبہ نے اخراجات پوری کرنے کے لیے سیب فروخت کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ نیو یارک کے مشہور ٹائمز اسکوائر میں ڈیجیٹل سائن بورڈ پر اسٹینڈ وتھ کشمیر کا سلوگن توجہ کا مرکز بن گیا۔ ڈیجیٹل سائن بورڈ پر کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی بھی بھرپور عکاسی، تنگ نظر بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کل پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مظلوم مسلمانوں بھارتی استبداد سے نجات کے لیے مسلم امہ کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ پوری قوم کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کرے۔ اس وقت دنیا دوہرے معیار پر کھڑی ہے۔ کیا مقبوضہ کشمیر کے مظلوم شہریوں کو بنیادی حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ معاون خصوصی فردوس عاشق کا تقریب سے خطاب، کہا عالمی تنظیمیں پاکستان کا تشخص مجروح کرنے میں مصروف رہیں، کشمیری بچوں کے لیے بھی ملالہ یوسفزئی کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آج مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ بارشوں کا سلسلہ وقفے سے 30 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ سندھ حکومت کی صاف کراچی مہم جاری، سڑکوں اور گلیوں میں کچرا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ سکھن پولیس نے سڑک پر کچرا پھینکنے والے شہری عبدالجبار کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ صفائی مہم کے دوران 5 روز میں 1,38,000 ٹن کچرا اٹھا لیا ہے۔ شہری تعاون کریں اور صفائی کے بعد شہر صاف رکھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا نیب میں پیش ہو کر ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پاور پلانٹ کیسز میں کچھ قانونی چیزیں تھیں، اسے ڈسکس کر کے جواب دوں گا، اسی لیے ٹائم مانگا تھا۔ نیب میں جو بھی بات ہوگی سب کو بتاؤں گا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار لیاقت علی قائم خانی کے انکشافات پر نیب کی کارروائیاں جاری۔ نیب ٹیم نے لیاقت قائم خانی کی دوسری بیوی کے گھر پر چھاپہ مار کر اہم دستاویزات حاصل کر لیں۔ لیاقت قائم خانی کے فرنٹ مین کی چھان بین بھی شروع کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کو ایف بی آر کی جانب سے بھجوائے گئے انکم سپورٹ لیوی ٹیکس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت کا ایف بی آر کو مریم نواز کی اپیل پر 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ چونی
چونیا میں بچوں کے اغوا اور قتل کیس میں بڑی پیش رفت، چونیا سے مفرور کیس کا مبینہ مرکزی ملزم رحیم یار خان سے گرفتار، ملزم سجاد فیضان کے قتل کے بعد پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہوا، آئی جی پنجاب نے کہا ملزم سجاد احمد کا فوری ڈی این اے کروایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران 424 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ ڈینگی کنٹرول پروگرام کے مطابق اسلام آباد میں 195، راولپنڈی 171 اور لاہور میں 10 اور ملتان میں مزید 8 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ ملتان کی ماڈل کورٹ نے قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، عدالت کل فیصلہ سنائے گی۔ ملزمان وسیم، مفتی عبدالقوی، اسلم شاہین، ظفر اقبال، عبدالباسط، حق نواز عدالت میں پیش ہوئے، وکلاء اور پروسیکیوشن نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ آصفہ ڈینٹل کالج کی طالبہ نمرتا کی موت کا سبب جاننے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اجرا لمس جامشورو لیبارٹری بھیجنے کا انکشاف، نمرتا کے کپڑوں سمیت اجزاء مل چکے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی سفارش کی گئی، ٹیسٹ مکمل ہونے میں 1 ہفتہ لگے گا، حتمی رپورٹ پولیس اور چاند کا اسپتال بھیجی جائے گی، ڈی این اے ٹیکنالوجسٹ لمس کی تصدیق۔ ماڈل فاطمہ سہیل اور اداکار محسن عباس کے ازدواجی سفر کا اختتام، لاہور کی فیملی عدالت نے ماڈل فاطمہ سہیل کو خلا کی ڈگری جاری کر دی۔ فاطمہ سہیل کا کہنا ہے بیٹا جان سے پیارا ہے، اس کی پرورش خود کروں گی۔